اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 133 آیت نمبر 163 سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ان فی خلق السماوات، بے شک پیدائش آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واختلاف اللیل اور بدلنا رات کا، والنہار اور دن کا، والفلک التی اور کشتیاں وہ جو تجری چلتی ہیں، فی البحر دریا میں، بما ینفع جو بسبب نفع دیتی ہے الناس لوگوں کو، وما انزل اللہ اور جو نازل کرتے ہیں اللہ من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا بہی پھر زندہ کرتے ہیں، بہ الارض اس سے زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے بعد، وبس اور پھیلا دیا فیا اس میں، من کل دابۃ ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح اور بدلنا ہواؤں کا، والسحابی اور بادلوں کا، المسخری مسخر ہیں، بین السماء درمیان آسمان کے، والارض اور زمین کے، لآیات ضرور نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہاں انسان کو مشاہدے کی طرف لے کے آتے ہیں کہ جس مشاہدے کی بنیاد پر انسان اللہ کا انکار کر رہا ہوتا ہے، اسی مشاہدے کی طرف اللہ تعالیٰ لے کے آتے ہیں کہ دیکھو زمین و آسمان کی ذرا پیدائش کو دیکھو، کہ آپ اور میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے اور کوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے پلر نہیں رکھا، اور کوئی آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ستاروں سے اللہ تعالیٰ نے سجایا ہے، والارض اور زمین کو، اتنی بڑی زمین اللہ نے بچھا دی، آپ دیکھیں کہ کتنی اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو بچھایا ہے، ہر قسم کے لیے، ہر کام کے لیے موزوں ہے۔ آپ دیکھیں آپ اس پر زراعت کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت سارے نباتات وغیرہ اگاتی ہے، سبزیاں پھول وغیرہ اگاتی ہے، اور اگر آپ اس پر کوئی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک 30 منزلہ عمارت اس پر کھڑی کریں تو یہ آپ کو لے کے کھڑی ہے، اور یہ زمین اتنی نرم ہے کہ آپ ہاتھ سے کھودنا چاہیں تو یہ مٹی سے کھود بھی لیتے ہیں، آپ ہاتھ سے بھی کھود لیتے ہیں۔ تو یہ کس کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے کس نے توفیق دے رکھی کہ 30 منزلہ عمارتیں آپ کو لے کے یہ کھڑی ہے؟ یہ ساری توفیق اللہ کی طرف، ہر قسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو موضوع بنایا۔ اب جتنا آپ دیکھیں کہ مردار ہے، آپ اس میں زمین میں دفنا دیتے ہیں لیکن اس کی بیکٹیریاز باہر نہیں آتی، ہر شے کے لیے اللہ نے موضوع بنایا۔ آپ اس میں کھیل کا میدان بنانا چاہیں اس کے لیے بھی موضوع ہے، زراعت کے لیے بھی موضوع ہے، ہر شے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے زمین کو بنایا۔ واختلاف اللیل اور بدلنا رات کا، والنہاری اور دن کا، یہ روز رات آ جاتی ہے، روز دن آ جاتا ہے، اتنا بڑا نظام اللہ رب العزت نے جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے آج تک یہ نظام کو اللہ تعالیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ صرف اللہ اور اللہ رب العزت کے۔ والفلک اور کشتیاں، التی وہ جو تجری چلتی ہیں، فی البحر دریا میں۔ اب اتنے بڑے جہاز آپ دیکھتے ہیں کہ دریا کے اوپر چل رہے ہیں، تو کس لیے چل رہے ہیں؟ بما ینفع بسبب جو نفع دیتے ہیں الناس لوگوں کو، یعنی یہ کشتیاں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کس لیے بنایا؟ آپ کے میرے فائدے کے لیے۔ وہ کشتیاں جو نفع دیتی ہیں لوگوں کے لیے، یعنی ایک تو اس کا مچھلیاں وغیرہ پکڑنے کے لیے، اور اس کے بعد آپ سفر کرنے کے لیے، یعنی اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ وما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، من السماء آسمان سے، پانی، من مان پانی، اور جو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظمتوں والے اور شانوں والے ہیں کہ یہ دریا تو کچھ بھی نہیں،
اس سے کہیں زیادہ پانی اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی شکل میں کھڑا کر رکھا ہے، اور اللہ نے کوئی ٹینکی نہیں بنائی۔ یہ کس کے حکم سے کھڑا ہے؟ صرف اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اب یہی چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ اللہ نے آپ کو مجھے آنکھیں اور یہ عقل اسی لیے دی ہے کہ آپ اور میں اس نظام کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچان سکیں کہ وہ کتنی عظمتوں والا اور کتنی شانوں والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما انزل اللہ، اور جو نازل کیا اللہ نے من السماء، آسمان سے، من مائن پانی، فاحیا بہی، پھر زندہ کرتے ہیں اس سے الارض زمین کو، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین بنجر ہے، جو ہی بارش ہوتی ہے تو تھوڑے دنوں بعد آپ دیکھتے ہیں کہ زمین اپنے خزانے اگا رہی ہے، کہیں سے سبزیاں ہیں، کہیں سے پھول ہیں، کہیں سے پھل ہیں۔ وبس، اور پھیلا دیا، فیہا، اس میں، من کل دابۃ، ہر قسم کے جانور۔ کیا اور مشاہدے کی طرف اللہ تعالیٰ لے کے آتے ہیں کہ ذرا دیکھو، جتنے بھی جانور ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پھیلا دی۔ اب اس میں مور کے دیکھیں، ہاں جی، بھینس کو دیکھیں، گدھے کو دیکھیں، اور جتنی بھی مخلوق پرندوں کو دیکھیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ بتصریف الریاح، اور بدلنا ہواؤں کا، کہ ابھی ہوا ادھر چل رہی تھی، تھوڑی دیر بعد ہوا ادھر چل رہی، تو اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ سب اللہ تعالیٰ۔ والسحابی، اور بادل، المسخری، مسخر بین السماء، درمیان آسمان کے، والارض، اور زمین کے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے درمیان اللہ نے بادلوں کو مسخر کر رکھا ہے، آپ کی میری خدمت میں لگا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لآیات، ضرور نشانیاں ہیں، ضرور نصیحت ہے، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوق پیدا کی ہے کہ کوئی انسان گن ہی نہیں سکتا، لیکن آپ دیکھیں کہ ہر جانور جتنا بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، چرند پرند اللہ نے پیدا فرمایا، ہر وقت وہ کھا بھی رہے ہیں، اس کے بعد گھونسلے بھی بنا رہے ہیں، ہر وقت کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، سیکس بھی لڑاتے ہیں۔ ان میں ہمیں فرق کیا ہے؟ صرف عقل کا فرق ہے۔ آپ دیکھیں کسی بکری کے آگے، کسی کتے کے آگے آپ ایک پیالے میں دودھ رکھ دیں، ایک پیالے میں آپ پیشاب رکھ دیں، آپ اس کو کہو بھائی دودھ پی لو، پیشاب میں منہ نہ مارنا، وہ دونوں میں منہ ماریں گے۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ اللہ نے یہ ہمیں صرف عقل ہمیں دی اسی لیے کہ آپ اور میں اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سمجھیں، اللہ کو اللہ کی شانوں کے مطابق پہچانیں اور اس پر ایمان لے کے آئیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يَتَّخِذُ، جو بناتے ہیں، مِن دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اندادن، شریک، یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسے محبت ہو اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ بناتے ہیں شریک۔ اب یہ جتنے بھی آپ دیکھیں گے پیر وغیرہ بنے ہوئے ہیں، یہ لوگ جو ہیں اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہیں انہیں۔ جتنے بھی نیک لوگوں پر انہوں نے مزار بنائے ہوئے ہیں، اللہ سے امیدیں ہٹا کر انہوں نے ان کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی اللہ کے علاوہ بناتے ہیں شریک، وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے محبت ہو اللہ سے۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، اشد، سب سے زیادہ، حباً، محبت کرتے ہیں، للہ، اللہ کے لیے۔ اب ایمان والوں کی کیا نشانی ہے؟ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ اللہ سے۔ جو ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سامنے آئی، بالکل سچے دل سے اس کو اپناتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کہ آپ نے، میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنی، فوراً اس کو خوشی کے ساتھ جو ہے اس کو اپنا لیا۔ سب سے زیادہ دین کے اندر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ ولو، اگر یر الذین، دیکھیں گے وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، جب یرون العذاب، جب دیکھیں گے عذاب کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو شریک ٹھہرانے والے لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، جب یہ قیامت والے دن جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس دن، ان القوت، یہ کہ قوت للہ، اللہ کے لیے، جمیعاً، ساری کی ساری۔ اس دن یہ کہیں گے اوہو، ہم تو بھولے رہے، ہم تو پیر صاحب کو سمجھتے رہے، اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے، اس کو اپنا حاجت روا سمجھتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ دیکھیں گے عذاب کو تو اس دن یہ کہیں گے کہ اوہو، قوت تو ساری اللہ کے لیے ہے۔
یعنی آج جو ہم پیچھے آیتیں پڑھ کر آئے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش کو دیکھو، آنا جانا روز رات کا دیکھو، اور کشتیاں جو بہہ رہی ہیں دریاؤں کے اندر، اور جو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں پھر اس سے ہر چیز کو پیدا کرتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے اللہ کو یہ شانوں والا نہیں سمجھتے، اس پر یہ ایمان نہیں لاتے کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظمتوں والے اور کتنی شانوں والے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے محبت کرنی ہو اللہ سے۔ جب ایسے لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو اس دن یہ اقرار کریں گے کہ ہو قوت تو ساری اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ شدید العذاب، سخت عذاب دینے والے ہیں، یعنی اس دن ان کا اقرار کرنا، اللہ کو قوت والا جاننا، قیامت والے دن اس دن ان کے لیے فائدے کا باعث نہیں بنے گا۔ اس دن ان کا اقرار کرنا ہے، اس دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، شدید عذاب دیا جائے گا اس دن۔ آج ہم اپنے رب کو ان نشانیوں سے پہچان کر اپنے رب سے مانگنے والے بن جائیں، اپنے رب پر ایمان لے آئیں، تو آج ہمارا ایمان جو ہے وہ فائدے کا باعث بنے گا۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان لانے پر اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بخشش فرمائیں گے، ہمارا یہ ایمان فائدے کا باعث بنے گا۔ اور اگر اس دن شرک کرتے ہوئے اگر جائیں گے تو اس دن کو اللہ تعالیٰ کو اپنا تمام قوتوں والا سمجھیں گے، جانیں گے، تو اس دن کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اس دن سخت عذاب دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔